بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ تعزیت کا مسنون طریقہ کیا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے نا لفظ تعزیت کا مطلب آپ ذہن میں رکھیں گے نا، اس کا ترجمہ، تو بات واضح ہو جائے گی کہ تعزیت کہتے ہیں تسلی دینا. تعزیت کہتے ہیں تسلی دینا. چنانچہ آپ جب جائیں کسی کے میت کے ہاں گھر جائیں تو ان کو تسلی دیں، آپ صبر کریں. اللہ تعالیٰ کو اسی طرح منظور تھا، آپ صبر کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا. اور پھر میت کے لیے دعائے مغفرت بھی کر دیں. ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر ہی کیے جائے. اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہم پر رحم فرمائے، آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. تسلی مکمل ہو گئی، تعزیت کا عمل مکمل ہو گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سمجھایا کہ تعزیت جو ہے وہ 3 دنوں میں کی جائے. پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، 3 دن تعزیت کے بس. اس کے بعد اگر بالفرض آپ کہیں باہر سے آئے ہیں اور آپ اس وقت نہیں موجود تھے 3 دن، تو پھر دعا کے لیے چلے جائیں، ان کو تسلی دینے کے لیے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ اس کا بھی ضرور ثواب عطا فرمائے گا. ایک صاحب نے لکھا کہ نماز تراویح میں تکمیل قرآن کے موقع پر قاری صاحبان کی جو خدمت کی جاتی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف وہ جو نماز تراویح پڑھاتے ہیں جنہوں نے قرآن مجید سنایا ہو ان کو آپ اور دنوں میں مدد کر دیجئے، تعاون کر دیجئے، لیکن عین قرآن مجید کے ختم کے موقع پر ان کو پیسے دینا، جوڑے دینا، اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے تاکہ ان کے ثواب میں کمی نہ ہو. تعاون ضرور کرنا چاہیے، لیکن صرف اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے قرآن مجید سنایا ہے. قضا نمازوں کی نیت کیسے کریں؟ بہت آسان بات. میں ظہر کی نماز قضا پڑھتا ہوں، میں فجر کی نماز قضا پڑھتا ہوں، بس. یعنی ذہن میں ہو آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں اور قضا کی نیت کرنی ہے بس. اور اس کے اندر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بالکل. تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ قضا نمازوں کو قضا کرنا بے انتہا آسان، بے انتہا آسان. چاہے وہ کئی مہینوں کی ہوں، کئی سالوں کی ہوں، اس کو قضا کرنا بہت آسان. تھوڑا سا طریقہ بس ذہن میں ہو جائے. جس کسی صاحب کو ضرورت پیش آئے تو مفت نماز قضا کرنے کا کارڈ مل جاتا ہے، تو وہ آپ لے لیجئے. 1 سال کے لیے کارڈ کافی ہو جاتا ہے. عام نمازوں کی حاضری لگانی ہو اپنی پابندی رکھنے کے لیے وہ بھی کر سکتے ہیں اس میں کارڈ کے اوپر. ایک صاحب نے کہا فجر کی نماز میں بیدار نہیں ہوتا، باقی ساری نمازیں پڑھتا ہوں، کیا کروں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزانہ رات کو جلدی سویا کریں. سب سے پہلا عمل. انہوں نے پوچھا میں کیا کروں؟ تو سب سے پہلے جلدی سوئیں اور سوتے وقت نیت کر کے سوئیں کہ میں انشاءاللہ فجر کے وقت ضرور بیدار ہوں گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر لیں، دعا بھی کر لیں اللہ تعالیٰ سے. جو ہی آپ دعا کر کے اے اللہ مجھے فجر کی نماز وقت پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یہی دعا مانگنی ہے. اے اللہ مجھے فجر کی نماز وقت پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. کیا آپ کو حیرت نہیں ہوگی کہ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹے کے بعد سو جائیں، یعنی آج کل تقریباً 9 بجے، اور صبح آج کل 5:45 بجے بھی اٹھ جائیں، 5:30 5:45 اٹھ جائیں، تو آپ کی نیند پوری ہو چکی ہوگی اور آنکھ ضرور کھلے گی فجر کے وقت. ایک طریقہ تو یہ. دوسرا طریقہ یہ کہ اگر بالفرض کہیں کام کاج کرتے ہیں، نہیں جلدی رات کو سو سکتے اس کام کاج کی وجہ سے، تو پھر صبح فجر کی نماز پڑھ کر آپ تھوڑی دیر سو جائیں، یہ معمول بنا لیں. اور اگر آنکھ نہ کھلے تو قضا نماز ضرور پڑھ لیں. فجر کی نماز قضا ہو گئی، کوئی بات نہیں، ابھی نماز قضا نہ ہونے دیں، اپنے ذمے سے ساقط کر لیں قضا نماز پڑھ کے. اور قضا نماز پڑھ کے ایک دعا مانگنی اردو میں، اے اللہ مجھے فجر کے وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اتنی سی دعا مانگنی، اے اللہ مجھے فجر کی نماز وقت پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. 3 دن کر کے دیکھیں، چوتھے دن آپ کی آنکھ ضرور کھلے گی. وہ الگ بات ہے آپ اٹھیں یا نہ اٹھیں، کیونکہ آپ نے اللہ سے مانگا نا، اللہ پورا کر دے گا اس کو انشاءاللہ.
ایک صاحب نے پوچھا کہ فیض کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے. اصل میں بعض لوگ نا بس وہ فیض کو ایک عجیب و غریب چیز سمجھتے ہیں. کہتے ہیں اچھا اور آپ کا بڑا کاروبار چل رہا ہے, تو آگے سے جواب بندہ کیا دیتا ہے, بس میرے فلاں بزرگوں کی دعا ہے, انہی کا فیض ہے. پھر ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اولاد بھی دے دی, آپ کی شادی بھی بڑی اچھی جگہ ہو گئی, بس یہ میرے بزرگوں کا فیض ہے, انہوں نے دعا کی تھی, انہی کے فیض سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کو لوگ فیض سمجھتے ہیں. حالانکہ فیض کیا چیز ہے؟ فیض کہتے ہیں عربی زبان میں بہتی ہوئی چیز. فاض یفیض کا معنی بہنا. خیر دوسرے کی طرف سے آپ تک آئے, اسے فیض کہتے ہیں. آپ کا کسی بزرگ سے تعلق ہوا, آپ کے گناہ چھوٹتے چلے گئے, آپ نے گناہ چھوڑنے شروع کر دیے, یہ فیض ہے. ہمارا فیض جو ہے نا وہ صرف مال و دولت, روپے, پیسے, شادی بیاہ, انہی کے اندر فیض چلتا ہے بس نا. فیض کیا چیز؟ خیر بہہ کر, فیض کا معنی بہاؤ, بہنا. یہ بہہ کر, خیر بہہ کر آپ کے پاس آئے, یعنی آپ کا کسی بزرگ سے تعلق ہو اور آپ کو آپ کی زندگی میں سے غلط کام چھوٹ جائیں, گناہ چھوٹ جائے, جھوٹ چھوٹ جائے, غیبت چھوٹ جائے, اور کوئی برائی ہو وہ چھوٹ جائے, یہ فیض ہے. اور آپ کو 5 وقت فرض نماز کی توفیق ہو جائے, یہ بزرگوں کا فیض ہے. آپ کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے, یہ فیض ہے. آپ کو حلال کمانے, یعنی پہلے سود بھی کھا لیتا تھا, رشوت بھی لے لیتا تھا, غبن بھی کر لیتا, دھوکہ بھی دے لیتا تھا, اب جب سے فلاں بزرگ سے تعلق ہوا, اب یہ دھوکہ بھی نہیں دے رہا, حرام بھی نہیں کھا رہا, سود بھی نہیں کھا رہا, حلال کمانے کی کوشش کر رہا, یہ فیض ہے. یہ فیض ہے. اب میں نے فیض کی پوری تشریح کر دی. یعنی خیر جب آتی ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے بھی, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے. تو جتنی نیکیاں ہیں سارا فیض انہی کا ہی ہے. اب یہ فیض کیسے حاصل کریں؟ جی آپ قرآن حکیم پر عمل کریں, سنت پر عمل کریں, آپ کو قرآن کا بھی فیض ملے گا, سنت کا بھی فیض ملے گا. کسی بزرگ سے جس کی خود اپنی اصلاح ہوئی بھی ہو, وہ آپ کی اصلاح کرے, انشاءاللہ اس سے بھی فیض ملے گا. کیا اسلام میں شوہر کے بوڑھے والدین کی خدمت کا خیال, کھانا پینا, اس کا خیال رکھنا بیوی پر لازم نہیں ہے؟ فرض کیا اگر نہیں ہے, اور فرض کیا اگر نہیں ہے تو ذمہ داری فقط مرد پر ہی ہے. تو مرد تو سارے دن رزق کی تلاش میں, وہ کیسے کام کرے, یا اپنے والدین کے لیے کچھ, جی اس کے لیے آگے لکھا ہے والدین کے لیے اولڈ ہوم تلاش کرے. تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں. ایک بات تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ بیوی کے ذمے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا, یہ بیوی کے ذمے لازم نہیں ہے شرعی طور پر. اور اس کے بھائیوں کے کپڑے دھونا, دیوروں کے, بچوں کے, اور یہ بھی بیوی پر لازم نہیں. شوہر پر لازم کیا ہے کہ وہ بیوی کو 3 وقت کھانا کھلائے, وہ کھانے میں اچھی سے اچھی چیزیں کھلا رہا, کئی چیزیں کھلا رہا. شرعاً اس کے ذمہ لازم نہیں تھا. یہ گھر ایک کمرہ 7 اٹیچ باتھ رہائش دے دی, لیکن وہ اتنا بڑا گھر لے کر دے رہا, اس کو ملازمین کی سہولت دے رہا, فلاں کر رہا, یہ کر رہا, اس کو 2 جوڑے کی ضرورت, 3 جوڑے کی ضرورت, وہ اتنے جوڑے بنا کے اس کو دے رہا. یہ کیا ہے؟ اخلاقیات, یہ ہے حسن سلوک. اب شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا شرعاً لازم نہیں ہے, لیکن اخلاقاً حسن سلوک کے طور پر. یہ نہیں کہ بیوی کو بالکل نوکرانی بنا کے اور ماں باپ کے بس نوکروں کی طرح کر رہی کام, نہ, طریقے سلیقے سے ان کے کپڑے دھوئے گی تو بھی ثواب ملے گا, ان کو کھانا کھلائیں گے بوڑھوں کو تو بھی ثواب ملے گا. کسی اجنبی بوڑھے بوڑھی کو بھی اگر خدمت کی جائے اس کا ثواب ملتا ہے, یہ تو پھر شوہر کے ماں باپ ہیں. اس لیے اخلاقیات میں آ کر یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے. لوگ نا شریعت کے اندر وہ چیزیں تلاش کرتے ہیں جو ان کے حق میں بہتر ہوتی ہیں, جو ان کو اچھی لگتی. اب انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ کیا اسلام میں شوہر کے بوڑھے والدین کی خدمت کرنا بیوی پر لازم ہے؟ تو اس کا جو ہے اسلام میں تو لازم نہیں, لیکن اخلاق میں لازم ہے, جو اسلام نے اخلاق سمجھائے. تو اس لیے آج وقت کا بہت بڑا تقاضا کہ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ
بیویوں پر زیادہ اس بارے میں جبر اور ظلم نہ ہونے دیں، جبر اور ظلم نہ ہونے دیں، اپنے اخلاق سے خود بھی خیال رکھے ماں باپ کا، اور بیوی کو بھی اتنے حالات میں لائے کہ وہ اس کا خیال کرے۔ ایک صاحب نے کہا کہ یہ لوڈو، سنوکر اور کیرم کھیلنا جائز ہے کہ نہیں؟ ایک کتاب بازار میں ملتی ہے بہت شاندار، کھیل اور تفریح کے شرعی احکام، اردو میں ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اور اس کے لکھنے والے ہیں دارالعلوم کراچی کے شیخ الحدیث ہیں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے بھتیجے حضرت مولانا محمود اشرف صاحب عثمانی دامت برکاتہ، بہت اللہ کے ولی۔ تو انہوں نے کتاب لکھی ہے کھیل تفریح کے شرعی احکام۔ ہر وہ کھیل، میں آپ کو ایسا قانون بتاتا ہوں جس میں بہت سارے سوالات آ جائیں گے، ہر وہ کھیل جس میں کوئی جسمانی فائدہ ہو، کس میں جائز مالی فائدہ ہو، کوئی علمی فائدہ ہو، وہ کھیل جائز۔ پھر میں بولوں کہ ہر وہ کھیل جس میں جسمانی فائدہ ہو، جس میں جائز مالی فائدہ ہو، جس میں کوئی علمی فائدہ ہو، جائز۔ اب آپ نے یہ تینوں لیے نا، لوڈو، سنوکر، کیرم، تو خود بتائیے لوڈو میں، سنوکر میں، کیرم میں کوئی جسمانی فائدہ، کوئی مالی فائدہ، کوئی علمی فائدہ؟ اب اگر اس کے اندر کوئی بندہ لوڈو کھیلنے لگ جائے، کیرم کھیلنے لگ جائے، سنوکر کھیلنے لگ جائے، اور اس میں وہ فارغ وقت کو لگا رہا ہے، تو اس کو زیادہ زیادہ مکروہ کہہ سکیں گے۔ لیکن اس کیرم کے اندر، اس سنوکر کے اندر اگر جوا آ گیا نا، پیسہ انوالو ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہ پھر باقی کھیل بھی حرام ہو جاتے، صرف یہ نہیں باقی بھی کھیل حرام ہو جاتے۔ کرکٹ کے اندر جوا آ جائے، حرام۔ جیسے ہمارے نوجوان ساتھی کرتے، ان کو سمجھاتا ہوں تو الحمدللہ مان جاتے۔ اب وہ 100 روپے جمع کرتے ہیں، بچے نوجوان 100 روپے جمع کیے، 500 روپے جمع کیے سب نے۔ اب وہ دوپہر کو کھانا بھی کھاتے، کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے، پانی وانی کا انتظام ہے، اس پہ پیسے خرچ کرتے ہیں۔ باقی جو بچ جاتے ہیں اس کو رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جو جیتے گا اس کو یہ پیسے ملیں گے۔ اب وہ پیسے ملا کر کھا لے، یہ بھی جائز۔ پانی وانی کھانے کا، دوپہر کا لنچ کا اہتمام کر لے، جائز۔ لیکن وہ جو الگ پیسہ رکھا ہوا ہے وہ کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا، یہ ہو گیا جوا، قمار، گیملنگ۔ اس کا یہ طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے میں نوجوان دوستوں کو، ساتھیوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھو کھیلو ضرور، ظاہر ہے گراؤنڈ، بس اوقات گراؤنڈ کی فیس بھی دینی پڑتی، پیسے بھی دینے پڑتے، کچھ آلات کھیلنے کے لینے پڑتے ہیں، فٹ بال وغیرہ لینا پڑتا ہے، بیڈمنٹن کھیلتے ہیں اس کے اوپر بھی خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ خرچہ مشترکہ طور پر کر لیں۔ اول تو انعامی رقم نہ رکھیں، اور اگر رکھنی ہو تو تیسری پارٹی کو کہیں وہ انعامی رقم رکھ دیں، تیسری پارٹی کو۔ مثال کے طور پر ان میں سے کسی کے والد صاحب ہیں، کسی کے اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، انہی میں سے ایک کے والد صاحب کہتے ہیں چلو میں ہر ایک کو سوٹ میں دے دوں گا، ہر ایک کو 500 روپیہ میں دے دوں گا انعام۔ تھرڈ پارٹی، تیسرا فرد کوئی اٹھ کر آ کر انعام دے دے، وہ جائز ہے۔ یہ دونوں آپس میں پیسہ لگا کر نہیں کھیل سکتے، وہ جوا ہو جائے گا۔ اب بات مکمل ہو گئی۔ لہذا لوڈو، سنوکر، کیرم کھیلیں گے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالحسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ کسی مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے۔ لیکن اگر وہ یہ بچے سنوکر اور کیرم گھر کے اندر ہے، جوا بھی نہیں کھیل رہے، کوئی ناجائز کام کرنے سے بہتر ہے بچوں کو اس میں مصروف کر دیں، اس میں مصروف کر دیں۔ ہاں، اس میں نماز کا وقت ضائع نہ ہو، نماز کا وقت ضائع نہ ہو، اس میں ماں باپ کسی کام کے لیے بلائیں تو ان کی نافرمانی نہ ہو، بس ان باتوں کا خیال رکھ لیے گا۔ جی ہاں،
جی ابھی میں نے بتایا، جی ابھی میں نے بتایا، فائدہ تو تھرڈ پارٹی سے ہوگا. جی تھرڈ پارٹی سے وہ جائز. یا ہمارے ہاں کیا ہوتی ہیں، یا ایک اور بتاؤں، جو بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں نا، بڑی نام نہیں لوں گا، تو یہ کمپنیاں کیا کرتی، سپورٹ کرتی، اسپانسر کرتی. تو جو اسپانسر کرتی وہ بھی تھرڈ کمپنی، وہ بھی تھرڈ پارٹی. تو اسپانسر کرنا یہ بھی جائز، یہ بھی جوا نہیں ہے. جوا جب ہوگا جب یہ اپنے پیسے بیچ میں ملائیں. میرا خیال ہے بات مکمل ہوگی. ایک صاحب نے کہا کہ چمڑے کے موزے میں کیا خصوصیت ہو تو اس پر مسا ہو سکتا ہے. آج کل موٹے کپڑے کی جرابیں آئی ہیں اور وہ دعوت کرتے ہیں کہ اس پر مسا ہو سکتا ہے، دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں تمام خصوصیات ہیں جن پر مسا ہو سکتا ہے. اگر اوپر والی خصوصیات جوتے میں ہوں اور وہ ٹخنے سے اوپر ہو، اس پر مسا ہو سکتا ہے. جس طرح آج کل سردیوں میں برفانی علاقوں میں لانگ شوز پہنتے ہیں. جی اس میں بتا دوں، موزے چمڑے کے چاہے کسی بھی طرح کے ہوں ان پر مسا کرنا جائز ہے. اگر یہ جرابیں ہیں ذرا موٹی ہیں تو ایسی صورت میں آپ ان کے نیچے تلا چمڑے کا لگوا لیں، وہ کہلائیں گے جوربین منعالین، ان پر بھی مسا جائز ہو جائے گا. جرابوں بہت پتلی جرابیں نہ ہوں، موٹی جرابیں، اونی جرابیں، اس کے نیچے کیا لگا لیں، چمڑا لگوا لیں، تلے میں لگ جاتا ہے، اس پر مسا کر لیں. باقی رہا کہ جوتے کے اوپر مسا، یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے. جوتا بھی چمڑے کا ہوتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ برفانی علاقوں میں لانگ شوز پہنتے ہیں، وہاں بسا اوقات وہ شوز اتارنے بھی مشکل ہو جاتے ہیں. اگر وہ اتارنے مشکل نہ ہو اتار دیجیے، اتار کے مسا کر لیں. لانگ شوز بھی اتارے جا سکتے ہیں. لیکن اگر وہاں اتنی برف باری کا علاقہ ہے کہ وہاں اتاریں گے تو جسم سن ہو جائے گا، تو اب وہ معذور ہے، اب اس پر مسا کر لیں. بلکہ وہاں تو تیمم کی بھی گنجائش ہوتی ہے ان علاقوں کے اندر. پھر ایک سوال یہ کیا کہ شریعت میں منگنی کی حیثیت اور ولیمے میں مختلف کھانوں کی اجازت ہے. جی شریعت میں منگنی کو عربی میں کہتے ہیں خطبہ. خا تو جیسے خطبہ لکھتے ہیں اس کی خے کے نیچے زیر لکھ دیں، خطبہ کہتے ہیں منگنی، یعنی رشتہ مانگنا اور پھر اس رشتے کو طے کر دینا. ہمارے ہاں اس کو منگنی کہتے ہیں، رشتہ مانگ لینا. تو یہ جب عمل مکمل ہو جاتا ہے اس کو منگنی کہتے ہیں. اب اس کے اندر اگر 2-4 بندے چلے جائیں اور جا کر منگنی کر لیں، ایک دوسرے تحائف بھی دے دیں تو کوئی حرام ناجائز نہیں ہے. لیکن منگنی کے موقع پر پورے ولیمے جیسی تقریبیں کرنا اور پورے ڈھول ڈھماکہ یہ وہ اور ساز واز یہ وہ، ان سے بچنے کی کوشش ہو جائے. تو منگنی کی تقریب میں چند افراد جائیں اور ایک دوسرے کو کھانا کھلا دیں، چائے پی لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن پورے اسراف میں مبتلا ہونا منگنی کے موقع پر، اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے. ولیموں میں مختلف کھانوں کی اجازت ہے. جی ہاں، اگر حکومت نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ صرف ایک کھانا دیں گے، جیسے آج کل ہے 1 ڈش، بالکل ٹھیک، آپ اس کا اہتمام کیجیے. اور اگر حکومت اجازت دے دے کہ نہیں دے سکتے ہیں، آپ کے پاس گنجائش موجود ہے، تو آپ زیادہ کھانے بھی کھلا سکتے ہیں، جائز ہے. لیکن اس میں بھی اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو. سونے کے حساب میں مسقال استعمال ہوتا ہے، تو مسقال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا، مسقال جو ہے نا، وہ ذہن میں رکھیں کہ جس کو دینار کہتے تھے نا، دینار، تو دینار 1 مسقال کا ہوتا تھا. 1 مسقال ہوتا ہے 4.5 ماشے. 1 دینار 4.5 ماشے سونا. اگر اس کو آج کل کے گرام میں بنائیں تو یہ گرام بنتے ہیں 4 گرام 375 ملی گرام. 4 گرام 4.375 ملی گرام کا 1 دینار ہوتا ہے. تو 1 دینار برابر ہے 1 مسقال کے. مسقال ایک پیمانے کا نام ہے، وزن کا پیمانہ، مسقال. اور پہلے دینار جو تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ 1 مسقال کا. اور 1 مسقال 4.5 ماشے. بات مکمل ہوگی. کہتے ہیں 1 تولہ سونے میں کتنے درہم ہوتے ہیں؟ نہ یہ اس میں نہ الجھیں. 1 تولے سونے میں کتنے درہم ہوتے ہیں یہ نہ جائیں. آپ یہ سوچیں کہ 1 تولہ سونا، اس میں مسقال کتنے ہوتے ہیں؟ تو میں نے ابھی بتایا 4.5 ماشے کا 1 مسقال ہوتا ہے. چنانچہ 7.5 تولے سونا
7.5 تولے سونا، وہ مثقال ہی کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے۔ ایک نے کہا آپ کے 4 بچے ہیں، ان بچوں کے نام عبداللہ رکھ سکتا ہوں؟ میرا مطلب ہے ایک نام رکھ سکتا ہوں سب کے۔ یہ انہوں نے پوچھا کہ اگر کسی کے 4 بچے ہوں تو کیا سب کا نام عبداللہ رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ ہمارے فیصل آباد میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے مفتی دارالعلوم فیصل آباد کے محتمم تھے اور تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ، تو ان کے 4 بیٹے تھے، ان کو یوسف نام بڑا اچھا لگتا تھا، انہوں نے 4 بچوں کا نام یوسف رکھ دیا، 4 بچوں کا نام یوسف۔ اور فرق کیسے کیا؟ یوسف اول، یوسف ثانی، یوسف ثالث، یوسف رابع۔ یوسف اول، یوسف ثانی، یوسف ثالث، یوسف رابع۔ کچھ عرصہ پہلے یوسف اول، یوسف ثانی کا انتقال ہوا، اب یوسف ثالث زندہ ہیں، اور ابھی 3 دن پہلے یوسف رابع کا انتقال ہو گیا، بیچارے کورونا میں ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بڑے بزرگ تھے میرے ہم عمر۔ تو اب یوسف ثالث صاحب جو ہے وہ محتمم دارالعلوم فیصل آباد کے، یوسف ثالث نمبر 3 یوسف۔ تو 4 بچے تھے، 4 کا نام کیا رکھا؟ یوسف۔ اب ان کے بچے بھی عالم ہیں ماشاءاللہ، سب کے بہت نیک خاندان ہے، تو ایک نام رکھا جا سکتا ہے، لیکن شبہ سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ سب کا نام عبداللہ نہ رکھا جائے۔ ایک صاحب نے کہا کہ روایات میں آتا ہے کہ لا یصلی علی میت فی مسجد جماعت، کہ مسجد میت کے اوپر نماز جنازہ مسجد میں نہ پڑھیں، تو ہم یہاں ای بلاک میں مسجد میں ادا کرتے ہیں۔ جی، مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا خلاف سنت ہے، مسجد میں بالکل ٹھیک، لہذا ہم جنازہ بھی باہر رکھتے ہیں، امام صاحب بھی باہر کھڑے ہوتے ہیں، اور پیچھے ایک صف بھی باہر ہوتی ہے مسجد سے باہر، لہذا مسجد میں جنازہ ہوتا ہی نہیں، اور باقی جو نمازی موجود ہوتے ہیں وہ تابع ہوتے ہیں، اس کے وہ تابع ہوتے ہیں، اس لیے باقی نمازی کھڑے ہو جائیں۔ جامع شفیع میں بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں، جامع شفیع میں بھی باہر میت ہوتی ہے، اور ایک امام صاحب بھی مسجد سے باہر ہوتے ہیں، اور ایک صف بھی مسجد سے باہر ہوتی ہے، تو نماز جنازہ مسجد سے باہر ہوئی ہے۔ باقی اگر پڑھ لی جائے تو خلاف سنت، بس یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز جنازہ ہوتی ہی نہیں، دوبارہ پڑھیں، یہ نہیں کہا جائے گا۔ ایک صاحب نے کہا کہ آپ خطبہ دیکھ کر، زبانی بھی خطبہ پڑھ سکتے ہیں، تو دیکھ کر خطبہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زبانی خطبہ پڑھنا بھی جائز، دیکھ کر بھی پڑھنا جائز۔ شروع سے میں دیکھ کر پڑھتا ہوں، لیکن درمیان میں 2-3 سال میری بینائی کمزور ہو گئی تو مجھے نظر نہیں آتا تھا، پھر آپریشن ہوا، ٹھیک ہوگی، تو پھر دیکھ کے پڑھتا ہوں، اس کی خاص وجہ ہے۔ زبانی خطبہ یاد ظاہر ہے قرآن مجید انہوں نے یہی لکھا کہ آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں تو احادیث بھی پڑھاتے ہیں، مگر جب آپ خطبہ دیتے ہیں تو دیکھ کر پڑھاتے ہیں۔ آپ ذہن میں رکھیے گا، قرآن مجید کی جب میں تلاوت کرتا ہوں نا تو بھی دیکھ کے کرتا ہوں، حافظ ہونے کے باوجود قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں تو دیکھ کے کرتا ہوں۔ اس کی وجہ فضائل قرآن مجید میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے یہ حدیث لکھی، مستند حدیث۔ کوئی بندہ زبانی قرآن مجید پڑھے تو اس کو 1 ثواب ملتا ہے، دیکھ کر پڑھے تو اس کو 2 ثواب ملتا ہے۔ زبانی حفظ کرنا اس کی الگ فضیلت ہے، لیکن جب آپ پڑھیں تو دیکھ کر پڑھیں تو کتنا ثواب؟ 2 ثواب۔ اور اگر آپ زبانی پڑھیں تو پھر کتنا؟ 1 ثواب۔ خطبہ زبانی پڑھنا بھی جائز ہے، دیکھ کر پڑھنا بھی جائز ہے، اور بہت سے حضرات کو معلوم بھی ہے کہ یہ ساری حدیثیں جو خطبے میں آتی ہیں ساری میں زبانی بیان کرتا ہوں، لیکن جب خطبہ پڑھنے کی باری آتی ہے تو کیا کرتا ہوں؟ دیکھ کر پڑھتا ہوں۔ میرا خیال جواب مل گیا آپ کو حدیث سے۔ اور اسی لیے گھر میں بھی جب آپ نے عمومی زندگی میں قرآن، ایک تو زبانی سنانا، کسی کو پارا سنانا حفظ میں، 35 سال تراویح سناتا رہا، اب ڈاکٹر نے منع کر دیا،
تو جب سنا اب سانس کی تکلیف کی وجہ سے ڈاکٹروں نے نہیں اجازت نہیں دیتے، دل کی تکلیف کی وجہ سے، تو جب 35 سال تک پڑھاتا رہا، اس ظاہر ہے دور بھی کرتا تھا، زبانی کرتا تھا، یاد دیکھ کر ہی کرتا تھا. اور ابھی بھی میں جن حضرات کو تلاوت کی تلقین کرتا ہوں، بیعت کے بعد تلاوت کی تلقین کرتا ہوں، تو ان کو کہتا ہوں دیکھو 5 منٹ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کر لو، لیکن دیکھ کر، اتنی اونچی آواز سے کہ خود کو سنائی دے. تو دیکھ کر میں پابندی لگاتا ہوں، ویسے زبانی جتنا مرضی پڑھتے رہے. یہ کہتے ہیں کیا آپ کی بیانات تحریری شکل میں آ جاتے ہیں؟ جی تحریری شکل میں بھی آتے ہیں، اخبار میں بھی چھپتے ہیں. روزنامہ نئی بات اخبار ہے، اس کے ہر جمعے کے اندر خطبہ چھپتا ہے اردو میں. ضروری نہیں کہ وہی خطبہ میں یہاں دوں، کبھی وہی ہوتا ہے، کبھی کوئی میرا اپنا ترتیب، ان کی اپنی ترتیب. تو وہاں میں لکھ کے یہ خطبات باقاعدہ لکھ کر شائع بھی ہوتے ہیں، اخبارات میں بھی آتے ہیں. کتابوں کی صورت میں لوگ ترتیب دے رہے ہیں، مختلف لوگوں نے ترتیب دیے ہوئے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی فوت شدہ شخص کی طرف سے صدقہ کرتا ہے یا کوئی اور نیک عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب اس کرنے والے شخص کو بھی ہوگا، انشاءاللہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا کہ میں اپنے والدہ کی طرف سے حج کر لوں تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حج کر لوں. 2 سجدوں کے درمیان اگر کوئی سنت دعا ہے، اور سجدوں کو کم از کم کتنی دیر بیٹھنا چاہیے؟ سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھنا چاہیے جو کہ واجب ہے کہ اعضاء اپنی اپنی جگہ ٹھہر جائیں، جس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان. تو تعدیل ارکان واجب، لہذا رکوع اور سجدے کے درمیان جب کھڑے ہوتے ہیں قومے میں، اس وقت بھی اتنا کھڑا ہونا واجب ہے کہ اعضاء اپنی اپنی جگہ ٹھہر جائیں. اور میں کسی ساتھی کو کہوں گا کہ وہ کر کے دکھائیں. آپ ذرا تھوڑا سا کھڑے ہو جائیے، آپ ہی کھڑے ہو جائیے. دیکھیے یہاں نا ادھر رکوع کیجیے ذرا، تو رکوع کر کے نا کھڑے ہو کر نا ایک دم سجدے میں جانے کی کوشش کریں. چلیں کھڑے ہوں، پھر بس چلیے. ہاں سمجھ میں آئے؟ یہ خلاف سنت ہے. آگے مڑ کے کتنی دیر کھڑے ہوں، اٹھیں، چلیں کیا آزاد نہیں بیٹھے، اب چلے جائیں رکوع، بس بات مکمل ہو گئی. یعنی میں اگر ہاتھ سے اشارہ کروں یہ رکوع میں، اسے واجب چھوٹ جاتا ہے. تو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی اسی طرح، اتنا بیٹھے، یہ سجدے سے اٹھے بس پھر سجدے میں واجب چھوٹ جائے گا. ایک دم سجدے میں واجب چھوٹ جائے گا، سجدہ صاف کرنا پڑے گا. اس لیے مشکل مسئلہ، مشکل بات. اس لیے کوشش یہ ہو 2 سجدوں کے اتنا بیٹھ جائیں کہ جتنے اعضاء اپنی اپنی جگہ ٹھہر جائیں. اور جو دعا پڑھتے ہیں اس 2 سجدوں کے درمیان، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، اللہم اہدنی وارزقنی وعافنی، وہ دعا علماء کہتے ہیں امام صاحب فرضوں میں نہ پڑھیں. آپ اپنے نماز پڑھتے ہیں اس میں پڑھ لیں تاکہ لوگ تنگ نہ ہو جائیں. علم ہر مسلمان عورت کا فرض ہے. اس حدیث میں کون سا علم ہے جو فرض ہے، یا دنیاوی علم ہے یا دینی علم ہے؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو حدیث میں نا مسلمان عورت کا ذکر نہیں ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، بس وہ مسلمات نہیں ہے، لیکن اس میں مسلمان عورت شامل ہے. قرآن مجید میں اتنے ڈھیروں حکم ہیں، ان کا حکم صرف مردوں کو ہے، تو اس میں عورتیں شامل ہیں. جی جی وطروں میں قوما اور جلسہ میں یہ پڑھی جا سکتی ہے؟ جی پڑھی جا سکتی نہیں. اور میں کوشش کریں نہ پڑھیں، لوگوں تنگ نہ ہوں. اپنے فرض پڑھ رہے ہیں تو اس میں پڑھ لیں. اچھا جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. یوں ہے بات. کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ فرائض کا علم حاصل کرنا فرض ہے. واجب کا علم حاصل کرنا واجب ہے. حلال کمانا فرض ہے نا، تو پھر حلال کمائی کے طریقے سمجھنا بھی کیا ہے؟ فرض. اب میں ذرا فرض نمازوں سے ذرا ادھر ادھر جا رہا ہوں. نمازوں کے فرض
ان کا سیکھنا فرض. جو واجب ہے وہ واجب. اب میرا خیال ہے بات مکمل ہو گئی. اور اگر آپ کوئی بیمار ہو جائے تو ایسی صورت میں کس چیز سے اس کو نقصان ہوگا کھانے سے, کس چیز سے اس کی جان جا سکتی ہے, یہ علم حاصل کرنا, اتنا علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض. کسی چیز سے جان ضائع ہو جائے گی, کس چیز سے جان ضائع نہیں ہوگی, یہ حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض. اچھا میرے خیال محترم جانا چاہیں گے. اچھا جی, ایک تو یہ سوال ہے کہ کرونا کی وجہ سے نمازی مسجد میں صفوں سے ہٹ کر کوئی علیحدہ نماز پڑھے تو کیا اس کو جماعت کا ثواب ملے گا؟ کئی مساجد میں فاصلہ نہیں رکھا جاتا. اس کا جواب یہ کہ اگر اس مسجد میں بھی کوئی بندہ, ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں 4 فٹ کا فاصلہ, تو اگر 3 فٹ 4 فٹ کا فاصلہ رکھ کے نماز پڑھے گا اس مسجد میں انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر اس سے زیادہ کا فاصلہ رکھتا ہے تو جماعت کا ثواب نہیں ہوگا, بلکہ جماعت میں شریک نہیں ہوگا. ایک تو یہ جواب ہو گیا. کھلے سطر کے ساتھ وضو کر سکتے ہیں, یعنی بے لباس ہو جائے تو وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل بلا کراہت کر سکتے ہیں. یعنی ایک بندے نے نہیں کپڑے پہنے ہوئے غسل خانے میں اور وہ وضو کر رہا ہے, بالکل جائز, کوئی حرج کی بات نہیں. ایک یہ کہ کیا بالغ طالب علم کو اس کی تعلیم کے لیے فیس وغیرہ ٹرانسفر صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ جی صدقہ بھی دے سکتے ہیں, زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں, بشرطے کہ وہ خود صاحب نصاب نہ ہو, بالغ طالب علم. اور کیا کسی غیر مسلم کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں, صدقہ نافلہ دیا جا سکتا ہے, واجبہ نہیں دی, واجب قربانی زکوٰۃ وغیرہ نہیں دی جا سکتی. تو بندے کو صدقہ دیں تو معلوم ہے کہ وہ مسلم ہے یا غیر, نہیں صدقہ دے رہے ہیں تو پھر مسلمان غیر مسلمان سب برابر. ایک ہی کہ غریب مستحق رشتہ دار کو صدقہ دے سکتے ہیں, جی اس کو صدقہ دینا 2 ثواب, دوہرا ثواب. رشتہ دار کون کون؟ جس کو آپ صدقات واجبہ دے سکتے ہیں, نافلہ تو ہر ایک کو دے سکتے ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے, اپنی نسل سے اوپر نہیں دے سکتے, اپنی نسل سے نیچے نہیں دے سکتے, یعنی جو زکوٰۃ کے لیے ہے وہی صدقات واجبہ کے لیے. لیکن صدقہ نافلہ جو ہوتا ہے نا, جیسے کسی کی مدد کرنا, تعاون کرنا, وہ ہر رشتہ دار کے ساتھ کیا جا سکتا ہے جو مستحق ہو, اس کے لیے ضرورت نہیں. میں مکمل ہو گیا سر کوئی جی. کئی بار اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں کہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو غیر ملک اسلامی ملک میں جا کر سکونت اختیار کرتے ہیں ان سے میں بری ذمہ ہوں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت کمال ترک ہے جس کے ابو اجداد یہودی تھے, وہاں وہ بسے یہ کر کے آیا, اسے پھر ترکی میں جو ملک کیا. جی اصل میں بس اتنی سی بات ہے کہ وہ حدیث تو ہے, مستند ہے, جی حدیث تو ہے ٹھیک, لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی مشرکین کے علاقے میں, کفار کے ملک میں جا کر رہتا ہے اور اس پر پھر اسلام سے دور ہو جاتا ہے, بے دینی اس کے اندر آ جاتی ہے, تو واقعی یہ بندہ گناہ گار ہوگا. اور اگر وہ کفار کے ملک میں جاتا ہے, دین پر قائم رہتا ہے, وہاں جا کر کماتا ہے, حلال کمانے کی کوشش کرتا ہے, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے لیے وعید نہیں ہے. اگر میرا خود مشاہدہ ہے کہ وہ لوگ کرتے ہیں مگر 3-4 نسلوں کے بعد وہ درجہ بدرجہ تبدیل ملتا جاتا ہے, اور پھر وہ اسی وجہ سے بہت سارے میرے احباب ایسے ہیں جو یہاں سے گئے, شادی ہو گئی, بچے ہوئے, اور جب بچے جوان ہونے کے بعد بے دین ہونے لگے تب ان کو پاکستان واپس لانے کی فکر ہوئی, اور بڑا مشکل کام ہے. اس لیے بھرپور کوشش کی جائے کہ انسان جو ہے وہ دین پر, اپنے ایمان کو, دین کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. آنے والی نسلیں یہ نہیں کرتی, بس جی ان کو تلقین کرتے ہیں, کیونکہ میں ایسے خاندانوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو اس وقت بھی یورپین ممالک میں ہیں اور اپنے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں, بہت سارے خاندان, اور بچے ان کے نمازی ہیں 5. خاص طور پر انگلینڈ کے ماحول میں تو میں وہاں مانچسٹر میں اور چند جگہوں میرا جانا ہوا تو مجھے لگا ہی نہیں کہ یہ پاکستان ہے, یہ انگلینڈ ہے. اذان ہوئی, بچے بڑے سب نماز کے لیے مسجد کی طرف. الحمدللہ. تو اس لیے بس اعتدال کے ساتھ اس میں بیان رکھ لیا جائے. جی پہلے ہمارے بزرگ میں ایسا کہ امریکہ میں انہوں نے کہا اپنی مستی کتاب پکڑ کر, تو مسلمانوں کو آنچ پکڑ کر اسے اپنی
یہ حلف اٹھائیں گے ہم صرف امریکی کو مانیں گے, اس کے خلاف کو نہیں مانیں گے, یعنی کیا قرآن کے خلاف جی بس میرے نا سیاست بس جی بس اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. اچھا ٹھیک. ایک صاحب نے کہا کہ علم حاصل کے لیے اگر چین بھی جانا پڑے تو چلے جاؤ. اس میں لگتا یہی ہے کہ دنیاوی علم مراد ہے. جی دنیاوی علم کس کو کہتے ہیں؟ ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا. اگر ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا, کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کر کے یا حلال کمائی کرنے کی کوشش کرے گا, اسی کے ذریعے خلق خدا کی خدمت کی کوشش کرے گا, نفع دینے کی کوشش کرے گا, انشاءاللہ اس کے لیے علم حاصل کرنا جائز ہوگا, اس پہ ثواب بھی ملے گا اس کو. لیکن میں نے بتایا یہ دین اور دنیا دو کی تفریق کرنا نا, یہ اسلام میں نہیں ہے. جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علم وہی جس کی طرف عمل کر سکتے ہو, باقی جو آپ لوگ انجینئر ڈاکٹر وغیرہ کر یہ فن ہے. جی جی یہ باریکی والی بحثیں ہیں کہ علم صرف علم بالوحی ہے اور باقی جتنے ہیں یہ فن ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک باریک بحث ہے, اس کی طرف عوام کو نہیں جانا چاہیے. عوام کو نہیں جانا چاہیے. کیا عقیقے کا گوشت رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں, عقیقے کا گوشت صدقے کا نہیں ہوتا. یہ مالداروں کو بھی دیا جا سکتا ہے, رشتہ داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے. اگرچہ نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ دعوت پر آئیں گے اور تحفے تحائف لائیں گے تو کیا مناسب ہے؟ نہیں, ان کو تجربہ نہیں ہے. ان جو سوال کرنے والا ہے اس کو تجربہ نہیں ہے. اللہ کے بندو, وہ جو تحفے تحائف سارے لے کر آتے ہیں اس سے ایک بکری کی قیمت بھی نہیں نکلتی. قربانی کے بکرے کی قیمت بھی نہیں نکلتی. کہ جائے کہ ساری دعوت کے اخراجات نکلیں. میں نے کہا ان کو تجربہ ہی نہیں بیچاروں کو. تو اس لیے اگر کوئی چھوٹے موٹے تحائف لے کر آتے ہیں, آپ دعوت کرتے ہیں, کوئی جبر نہیں, کوئی مجبوری نہیں, فضول خرچی نہیں, جائز. میت کے پیچھے جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو کیا اس کا ثواب ملتا ہے؟ جی انشاءاللہ ثواب ملے گا, لیکن اس کو مخصوص تاریخوں میں, مخصوص طریقوں میں نہیں لانا چاہیے. اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے. یہ انہوں نے سوال کیا, پتہ نہیں کیا سوال ہے, کہ اس نیٹ سے گناہ کرنا کیسا ہے, پتہ نہیں کیا, کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے اور اللہ بہت غفور الرحیم ہے. ہاں, اس نیت سے گناہ کرنا. اچھا, کہتے ہیں اس نیت سے گناہ کرنا کیسا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور اللہ بہت غفور الرحیم ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم. ہمت کر رہے ہیں. ہاں جی, دعا کریں صحت کی. اور ادھر انشاءاللہ اپنی کوٹھی میں آ رہے ہیں. اچھا تو یہ رہے آپ کا ہدیہ ہے. آپ کے لیے یہ دعائیں لکھ کے دی ہیں بیٹی نے, یہ دعائیں کرتے ہیں بچوں کے لیے. میں ادھر ٹھہر گیا تھا, آ کر آپ اپنی کوٹھی میں آ رہے ہیں, دعا کریں جلدی آ جائیں. اچھا جی, بچیوں کی دعا کریں. اس کے وہ دماغ جو ہے وہ کرتے ہو تو یہ ایسی لکھی ہوئی آپ انشاءاللہ خود مہربانی. نہیں, یہ ہدیہ آپ کے لیے ہے بھائی. اچھا, ایک یہ گزارش کی کہ یہ نیت کرنا, اس نیت سے گناہ کرنا کیسا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے اور اللہ بڑا غفور الرحیم. تو میں نے کہا اس کو کہتے ہیں جری ہونا, جرأت کرنا. ایک کہ دل میں ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا, یہ درست, لیکن یہ سوچ کر کہ یہ گناہ کرنا حلال ہے, اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. یہ حد بتا رہا ہوں. یہ سوچ کر کوئی باپ کی نافرمانی کرے, باپ کی عزت سے کھیلے اور یوں کہے کہ اللہ ابا جی بڑے شفیق ہیں, بڑے مہربان ہیں, ابا جی مجھے کچھ نہیں کہیں گے, نشہ بھی کر لوں, چوری بھی کر لوں, ڈاکے بھی مار لوں, ابا جی کچھ نہیں کہیں گے, بہت شفیق ہیں. یہ باپ کی شفقت کا اعتراف کر رہا ہے, باپ کی شفقت کا مذاق اڑا رہا ہے. دونوں میں فرق کرنا ہے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, غفور الرحیم ہے دل کے اندر رکھا ہے تو واقعی اگر اللہ کو سمجھتا ہے کچھ تو اللہ نے اس گناہ سے منع بھی تو کیا نا, وہ بات مانتا کیوں نہیں. اس لیے میں نے بتایا ذہن میں اگر یہ ہو کہ کوئی بات نہیں, میں اللہ سے توبہ استغفار کر لوں گا, گناہ کر لیتا ہوں, اور بعد میں توبہ استغفار کر لی, اللہ تعالیٰ ضرور بخش دے گا. لیکن یہ اس انسان کے لیے بڑی جرأت کی بات ہے. یہ کہتے ہیں جو لوگ فلاں ٹیم جیت جائے اس کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں, کیا جائز ہے؟ جی یہ تو ان سے پوچھے نا کہ جو کرکٹ سے کتنا شوق رکھتے ہیں. ہاں
دعائیں مانگتے. تو اگر وہ کرکٹ کھیلنا جائز ہے، اس میں جوا نہیں ہے، تو کھلاڑیوں کے لیے دعا مانگنا گناہ بھی نہیں ہے. اور اگر وہ گناہ کا کام کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے لیے دعا کرنا ناجائز ہے. تو معلوم ہوا کرکٹ کھیلنا ناجائز نہیں ہے. اس میں نے بتایا جو جوا لگتا ہے وہ ناجائز ہے. تو اگر آپ کو کوئی کھلاڑی پسند ہے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور کھلاڑی اس میں ایسے بھی ہیں جناب جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. ہاں، گراؤنڈ کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھتے، سب کے سامنے پڑھتے. تو ایسے کھلاڑیوں کے تو واقعی دعائیں کرنی چاہیے. جی ہاں، غیر مذہب ہو تو اس کے لیے پھر ایسی صورت میں اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. اے اللہ، ان کو بڑا اچھا کھیلتا ہے، اس کو اچھا سا ایمان بھی دے دے. دعائیں کر سکتے ہیں نا. غیر مسلم کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے، لیکن کیا کرنی وہ میں نے بتا دی. عورتوں کا بارات کے ساتھ آنا جانا جائز ہے. تو اس کا جواب یہ کہ پہلے تو بارات ہی جائز نہیں ہے، اس میں تو مردوں کا جانا بھی جائز نہیں ہے. اس میں تو مردوں کا جانا بھی جائز ہے. بارات کیا چیز؟ یعنی لڑکی کے ہاں سارے 100-150 مرد اور عورتیں اکٹھے ہو کر جاتے ہیں، وہاں کھانے وانے کھاتے. تو سارا ظلم ہے، اس معاشرے کا بدترین ظلم ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ میں سے جو چند ایک عزیز و اقارب ہیں قریب قریب کے، وہ چلے جائیں ٹھیک، اور وہاں جا کے لڑکی کو عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ لے آئے. اگر وہ کھانا کھلائیں 4 5 6 افراد 8 افراد کو، جیسے ہم گھروں کے اندر ہوتا ہے، جائز، کوئی گناہ کی بات نہیں. بعض کہتے ہیں لڑکی والوں کیا میں ایک گلاس بھی نہیں پانی پیوں گا. نہیں، وہ چائے بھی پلانے کی کوشش کرتے، دلہا منہ بند کر کے بیٹھتا کہتا میں نے پینی نہیں چائے نا. یہ دماغ کی خشکی، یہ دماغ کی خشکی. جب کہا نا جائز ہے تو پی لیجیے. ہاں البتہ وہ جو بوجھ بنانا ہے وہ ناجائز ہے، وہ ناجائز. ایک نا اگر کوئی کرکٹ یا فٹ بال کی گیم ہو رہی اور اس میں جوا لگا ہو، اس میں ان کے ساتھ جو آدمی کھیل سکتا ہو، جس نے جوا نہیں لگایا، گیم میں جوا لگا ہوا ہے لیکن اس نے نہیں لگایا تو کھیل سکتا ہے. جی کھلاڑی خود جوا نہیں لگاتے، باہر کے لوگ لگاتے، باہر کے لوگ لگاتے. اس لیے جو کھیل رہا ہے خود جوئے میں شریک نہیں ہے تو کھیل بھی جائز ہے. اگر کھیل میں جوا ختم کرنا ہو، یعنی جو ہارے گا وہ کھانا کھلائے گا، اسے کیسے روکا جائے؟ جی کہا جائے کہ یہ حرام ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا تو وہ رک جائے گا اور آپ نہ کھائیں. اور ایسے کھیل میں شریک بھی نہیں ہونا چاہیے. جی ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کسی کو رات کو غسل واجب ہو جائے اور کپڑوں پہ نشانات نظر نہ آئیں، لیکن 1-2 دن بعد جب کپڑے تبدیل کر رہا ہو تو کپڑوں پر نشان نظر آ جائے نجاست کے، تو بالکل اس کی جتنی نمازیں اس وقت کے بعد پڑھی ہیں ان کو قضا کرنا ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسافر کے بغیر